آج ہم بات کرنے والے ہیں کognitive بیہیویئرل تھراپی یعنی کہ CBT کے بارے میں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے خیالات اور ہمارے کام ہماری ذہنی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ چلیں ایک ایسی صورتحال سے بات شروع کرتے ہیں جس کا سامنا ہم میں سے اکثر نے کبھی نہ کبھی کیا ہی ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے CBT کی ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی کا دن بہت برا گزرا ہے۔ وہ پہلے ہی تھکا ہوا بیزار محسوس کر رہا ہے۔ اب وہ سڑک پر جا رہا ہے اور سامنے سے کوئی جاننے والا گزرتا ہے اور اسے نظر انداز کر لیتا ہے۔ بس اتنا سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے پر رد عمل کا طریقہ ہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی صورتحال کے دو بالکل مختلف نتیجے ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے غیر مفید راستہ۔ اس میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اس نے مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اس خیال سے فوراً اداسی اور مایوسی کا احساس ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر پیٹ میں ایک عجیب سی اینٹھن محسوس ہوتی ہے، اور نتیجہ انسان گھر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور آئندہ اس شخص سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک زیادہ مفید سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ اس سوچ سے تشویش اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جسم پر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا، اور عمل یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو فون کر کے یا میسج کر کے اس کی خیریت پوچھی جائے۔ تو یہ ہے وہ شیطانی چکر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اکثر منفی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اور یہ غیر مفید راستہ منفی سوچوں اور احساسات کو اور بھی پکا کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو خود کو کھاتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو نئے مسئلے بھی کھڑے کر دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ یہیں پر کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یعنی CBT ہماری مدد کرتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو CBT کا سارا فوکس ابھی پر ہوتا ہے۔ ماضی میں کیا ہوا اس پر جانے کے بجائے یہ اس بات پر توجہ دیتی ہے کہ کوئی آج اس لمحے میں اپنی سوچ اور عمل کو بدل کر اپنی ذہنی حالت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ کام کرتی کیسے؟ CBT کا کمال یہ ہے کہ یہ بڑے اور بعض اوقات بہت زیادہ بھاری لگنے والے مسائل کو چھوٹے قابل انتظام حصوں میں توڑ دیتی ہے۔ CBT کسی بھی مسئلے کو ان 5 حصوں میں بانٹ کر دیکھتی ہے: صورتحال، خیالات، جذبات، جسمانی احساسات اور اعمال۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب ایک زنجیر کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک شعبے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر باقی سب پر پڑتا ہے۔ کسی کا ایک خیال اس کے جذبات اور جسمانی حالت کو فوراً متاثر کرتا ہے، اور پھر وہی چیز اس کے عمل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس پیٹرن کو، اس عادت کو حقیقت میں بدلا کیسے جائے؟ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اور CBT اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ ایسے عملی طریقے اور تکنیک سکھاتی ہے جنہیں روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اب کچھ ایسی زبردست تکنیکوں کو دیکھتے ہیں جو CBT کو اتنا مؤثر بناتی ہیں۔ یہ وہ اوزار ہیں جو کسی کو اپنے خیالات پر قابو پانے اور انہیں بدلنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تکنیک تو سمجھیں CBT کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 آسان مرحلے ہیں۔ پہلا، ان غیر مفید منفی خیالات کو پہچاننا۔ دوسرا، ان خیالات کو چیلنج کرنا، مطلب ان سے سوال کرنا کہ کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اور تیسرا، ان کی جگہ زیادہ متوازن اور حقیقت پسندانہ خیالات کو لانا۔ یہ مثال سننے میں شاید تھوڑی عجیب لگے، لیکن یہ ایکسپوجر تھراپی کے کام کرنے کا طریقہ بہترین انداز میں سمجھاتی ہے۔ جب کوئی اپنے خوف کا سامنا ایک محفوظ ماحول میں بار بار کرتا ہے تو اس کا دماغ آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اصل میں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، اور وقت کے ساتھ وہ خوف خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور بہت ہی طاقتور تکنیک ہے۔ اس میں ہم اپنے سب سے بڑے ڈر سے سیدھا سیدھا ایک سوال پوچھتے ہیں: اچھا اگر یہ ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ بد سے بدتر کیا ہو جائے گا؟ جب ہم بدترین صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو اکثر یہ احساس ہوتا ہے کہ نتیجہ اتنا بھیانک نہیں جتنا ہم نے سوچا ہوا تھا، اور اس سے خوف کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مشق ہے جسے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جب بدترین صورتحال کے لیے ایک ایکشن پلان بنا لیا جاتا ہے تو بے بسی کا احساس کنٹرول کے احساس میں بدل جاتا ہے، اور جب کنٹرول کا احساس آتا ہے تو پریشانی اپنے آپ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب ذرا عملی باتوں پر آتے ہیں۔ اگر کوئی CBT شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ CBT کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو راتوں رات سب ٹھیک کر دے۔ اس میں وقت، ہمت اور بہت ساری مشق لگتی ہے۔ علاج کی رفتار بھی انسان خود طے کرتا ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو مہارتیں سیکھی جاتی ہیں وہ زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ مثال ہے۔ ایک تھراپسٹ بالکل ایک پرسنل ٹرینر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ راستہ دکھا سکتا ہے، حوصلہ دے سکتا ہے، لیکن ورزش تو انسان کو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔
اصل کام اور تبدیلی شخص کو خود لانی پڑتی ہے۔ آخر میں CBT کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو خود مختار بنایا جائے، اسے ایسے اوزار فراہم کیے جائیں جن کی مدد سے وہ مستقبل میں آنے والی مشکلات کا سامنا خود کر سکے، بغیر کسی تھراپسٹ کی مسلسل مدد کے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال، کیا صرف سوچ بدلنے سے زندگی بدل سکتی ہے؟ CBT کی پوری بنیاد اسی خیال پر ہے کہ اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ کس طرح ہماری سوچ کے انداز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہماری پوری دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتی ہیں۔